بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آیت نمبر 55 پڑھنا ہے ترجمہ اور تفسیر. پچھلا یاد ہے نا ترجمہ؟ نہیں یاد ہے؟ چلیے آیت نمبر 55. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. وعدہ کیا اللہ نے. وعد اللہ نے وعدہ کیا. کس سے وعدہ کیا؟ الذین آمنوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لائے، یعنی ایمان والوں سے اللہ نے وعدہ کیا. منکم، تم میں سے. وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. لیستخلفنہم فی الارض، لیستخلفنہم، البتہ وہ ضرور انہیں خلافت دے گا، جانشینی دے گا. فی الارض، زمین میں. لا کے معنی ہوتے ہیں، یہاں لام پہ جب زبر آ جاتا ہے، لام زبر لا، تاکید کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. لیستخلفنہم، تو ضرور ان کو خلافت دے گا، ٹھیک ہے، جانشینی دے گا. فی الارض، زمین میں. کما، جیسا کہ. استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ اس نے خلافت دی. الذین، وہ لوگ جو من قبل، ان سے پہلے تھے، یعنی ان لوگوں سے پہلے لوگوں کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خلافت دی، اس طریقے سے پھر جو ہے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ضرور جانشینی دے گا، خلافت دے گا. ٹھیک ہے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، وَلَيُمَكِّنَنَّ، اور ضرور قوت دے گا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھی لام پہ زبر ہے، تو لام پہ جب زبر آ جاتا ہے تو کیا معنی ہوتے ہیں؟ تاکید کے، ضرور کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. تو وَلَيُمَكِّنَنَّ، اور ضرور ان کو ٹھکانہ دے گا یا قوت دے گا. ٹھیک ہے، ضرور ان کو ٹھکانہ دے گا یا قوت دے گا. لہم، ان کے لیے. دینہم، ان کا دین. الذی، وہ جو کہ ارتضی کے معنی اس نے پسند کیا. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا. لہم، ان کے لیے، یعنی ان کے دین کو جو ہے قوت دے گا، مضبوطی دے گا. کون سے دین کو؟ اسلام کو، یعنی جس دین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، یہ ہے معنی. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور بدل دے گا ان کے لیے. اور البتہ ضرور بدل دے گا ان کے لیے. من بعد، اس کے بعد. خوفہم، ان کا خوف. امنا، امن میں، یعنی ان کا جو خوف ہے اس کو اللہ تعالیٰ ضرور امن میں تبدیل کر دے گا. یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں گے. لا یشرکون، وہ شریک نہ کریں گے. بھی، میرے ساتھ. شیئن، کچھ بھی، یعنی کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے. ومن کفر، اور جو کوئی کفر کرے گا یا پھر ناشکری کرے گا. کفرہ کے اصل معنی ہوتے، لغوی معنی جو ہوتے ہیں کفرہ کے، ناشکری کرنا ہے. لیکن اصطلاحی معنی جو ہے کفر کے آتے ہیں، یعنی ایمان کا جو اپوزٹ ہے کفر وہ ہے. لیکن اصل لغوی معنی ناشکری کے آتے ہیں. کفرہ، انکار کرنا، ناشکری کرنا. تو ومن کفر، اور جو کوئی ناشکری کرے گا یا انکار کرے گا. بعد ذلک، اس کے بعد. فاولئک، پس وہی لوگ. فاسقون، هم الفاسقون، وہی نافرمان ہے یا پھر حد سے بڑھنے والے ہیں. ٹھیک ہے، دوبارہ ایک بار دیکھ لیں گے ترجمہ. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لائے تم میں سے اور نیک اعمال کیے. لیستخلفنہم فی الارض، کہ ان کو ضرور خلافت دے گا زمین میں، جیسا کہ اس نے خلافت دی ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. اور ضرور ان کو قوت دے گا ان کے لیے، ان کے دین کو جو اس نے پسند کیا ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی ان کے دین کو مضبوطی دے گا، قوت دے گا جو اس نے پسند کیا ہے ان کے لیے. اور البتہ ضرور اس کے بعد ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا. وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اور کسی نے بھی ناشکری کی یا پھر انکار کیا اس کے بعد، تو پس وہی نافرمان ہے یا پھر حد سے بڑھنے والے ہیں. آیا نا ترجمہ سمجھے اس آیت کا؟
چلیے نیکسٹ آیت، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی جب اللہ تعالیٰ سب جانشینی دے دے گا تم کو، تمہارے دین کو قوت دے گا، تمہارے جو ہے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا، تو اس کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو تم نماز کو، ٹھیک ہے، اقیم الصلاۃ قائم کرو نماز کو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، دیا کرو، وأطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، اطیعوا اطاعت کرو رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ٹھیک ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ عطا کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 57، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر۔ لا تحسبن، ہرگز گمان نہ کریں، ہرگز گمان نہ کریں، کون؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر کہ کافر جو ہے ہرگز گمان نہ کریں، کیا گمان نہ کریں؟ معجزین فی الارض، کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں زمین میں، معجزین عاجز کرنے والے ہیں، فی الارض زمین میں، ومأواہم، اور ان کا ٹھکانہ، النار آگ ہے یعنی دوزخ ہے، ولبئس المصیر، اور البتہ برا ہے، المصیر ٹھکانہ، یعنی کیا ہے؟ بری جگہ ہے، کون سی جگہ؟ دوزخ۔ تو کافر لوگ جو ہے گمان نہ کریں کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں زمین میں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے، یا پھر لوٹنے کی جگہ ہے، مصیر کے معنی لوٹنے کی جگہ بھی ہوتا، یا پھر ٹھکانہ۔ چلیے ان تین آیتوں کا ترجمہ ہو گیا، تفسیر دیکھیں گے اس کی۔ چلو، دراصل ان آیتوں کا شان نزول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نزول وحی اور اعلان نبوت کے بعد جو ہے، جیسا کہ ہم کو معلوم بھی ہے کہ 10 سال جو ہے مکہ مکرمہ میں رہے، یعنی ابتدا جب اسلام پھیلا، اسلام یعنی نہیں وحی وغیرہ نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، تو اس کے بعد 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، 10 سال ہے، 13 سال مکہ میں رہے، 10 سال مدینہ میں رہے، لیکن ابتدا کے جو 10 سال تھے وہ ہر وقت اس میں جو ہے کفار اور مشرکین کے جو ہے خوف میں رہتے تھے، کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ اذیت دیتے تھے مسلمانوں کو، ٹھیک ہے، جو صحابہ وغیرہ تھے ان کو بہت زیادہ تکالیف وغیرہ پہنچاتے تھے، تو ہمیشہ جو ہے ان کے خوف میں رہتے تھے مسلمان۔ پھر جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، ہجرت کا حکم ہوا، پھر مدینہ تشریف لائے، تو یہاں بھی جو ہے ہر سال جو ہے مشرکوں کے جو ہے حملے ہر وقت خطرے میں رہتے تھے، یعنی ہر سال جو ہے کوئی نہ کوئی لڑائی ہوتی تھی۔ جس سال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے، پہلا سال تو آرام سے گزرا، اس کے اگلا سال جو ہے دوسری ہجری، جو سیکنڈ ہجری تھی، اس میں جو ہے بدر واقع ہوا، پھر اگلا سال پھر احد ہوا، پھر یعنی ایک کے بعد دیگرے لائن سے جو ہے مسلسل جو ہے جنگیں ہوتی رہیں، تو یعنی ہمیشہ جو ہے جنگ اس کا خطرہ رہتا تھا، یعنی جنگ کا، حملوں کا خطرہ رہتا تھا۔ تو کسی شخص نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کبھی ہم پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم ہتھیار کھول کر امن اطمینان کے ساتھ رہ سکیں گے؟ یعنی کیونکہ ہمیشہ جو ایک تو مکہ میں جب تھے، جب ہمیشہ جو ہے ان کا کفار کا خوف رہتا تھا کہ اب وہ اذیت دیتے تھے، صحابہ کو تکالیف دیتے تھے وغیرہ وغیرہ، پھر مدینہ آنے کے بعد بھی لڑائیوں کا سلسلہ، جنگوں کا سلسلہ مسلسل چلتا رہا، تو ایک صحابی نے آپ سے عرض کیا کہ کیا ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم جو ہے ہتھیار کھول کر آرام سے، سکون سے، اطمینان کے ساتھ رہ سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے، تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی، کون سی؟ یہی والی، وعد اللہ الذین آمنوا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے کہ ضرور اللہ تعالیٰ تم کو جانشینی عطا کرے گا، تمہارے دین کو قوت دے گا، تمہارے امن کو، جو خوف ہے تمہارا، اس کو امن میں تبدیل کر دے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ان آیات میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اس نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی جو ہے تورات، انجیل میں فرمایا تھا، یعنی یہ جو آیتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے،
یہی آیتیں تقریباً جو ہے تورات انجیل میں بھی موجود ہے، جبکہ جو ہے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود میں نہیں تھا، نہ امت محمدیہ کا کوئی وجود تھا، اس سے پہلے ہی تورات انجیل میں یہ آیتیں تھیں، یعنی کہ امت محمدیہ کو جو ہے جانشینی ملے گی، ان کے دین کو قوت ملے گی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزوں کا وعدہ فرمایا کہ آپ کی امت کو زمین کے خلفاء اور حکمران بنایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے یعنی کیونکہ یہ کتنی وہ بات تھی صحابہ کے لیے، کیونکہ ابھی ان کا جو دین تھا اس وقت، اسلام جو دین تھا، جب اس وقت جو ہے تقریباً یعنی کیونکہ ہر سال لڑائیاں ہوتی تھی اور کفاروں کا بہت زیادہ غلبہ تھا، ظاہر سی بات ہے، تو صحابہ کو بہت وہ ہوتا تھا کہ یعنی یہ جب آیتیں نازل ہوئی تو ان کو بہت زیادہ تعجب ہوا کہ اب ہمارا دین تو ویسا نہیں ہے، قوت والا یعنی مضبوط نہیں ہے، اور نہ ہم یعنی مضبوط ہیں، تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، بہت زیادہ ایک یعنی خوشخبری کی بات تھی یہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے امت محمدیہ کو زمین میں خلافت عطا کریں گے، حکمرانی دیں گے اور حکمران بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، پسندیدہ دین کون سا، اسلام، اس کو غالب کیا جائے گا، اور مسلمانوں کو اتنی قوت اور اتنی شوکت اور اتنی مضبوطی دی جائے گی کہ ان کو جو ہے دشمنوں کا کوئی خوف نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا وعدہ جو ہے اس طریقے سے پورا فرما دیا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کا علاقہ جو مکہ فتح ہو گیا، ٹھیک ہے، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مکہ فتح ہونے کے بعد جو اطراف کے علاقے تھے، یعنی مدینہ سے باہر ایک شہر تھا خیبر، جہاں پر یہودی آباد تھے، وہ بھی علاقہ فتح ہو گیا۔ پھر اطراف کے جو علاقے تھے باہر کے، بحرین ہے اور جیسے یمن ہے، شام ہے، پورا یعنی تقریباً جزیرۃ العرب جو ہے، یعنی عرب کا جو جزیرہ تھا تقریباً وہ پورا فتح ہو گیا تھا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور ملک یمن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی فتح ہو گیا تھا، یعنی تقریباً علاقے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح ہو گئے تھے۔ اور ملک شام کے بھی بعض اطراف کے جو علاقے تھے وہاں پہ وہ بھی فتح ہو گئے تھے، اور وہاں سے جو ہے آپ نے جزیہ بھی وصول کیا، جزیہ یعنی ٹیکس بھی وصول کیا، یعنی وہاں تو رہ رہے تھے کافر وغیرہ، لیکن ان سے جزیہ وصول فرما رہے تھے، جزیہ یعنی ٹیکس۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہی جو ہے اتنے علاقے جو ہے فتح کر کے اللہ تعالیٰ نے بتلا دی، یعنی یہ وعدہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پورا فرما دیا۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بڑے بڑے جو سپر پاورز تھے، جیسے کہ اس وقت فارس اور روم جو ہے 2 بڑے سپر پاورز تھے۔ فارس جیسے کہ آج کل جیسے کہ امریکہ وغیرہ کا غلبہ ہے نا، سپر پاور جیسے کہ کہتے ہیں ہم، تو اسی طریقے سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فارس اور روم بڑے بڑے سپر پاورز تھے۔ فارس کے جو لوگ تھے وہ آتش پرست تھے، آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی تھے، اور روم کے جو لوگ تھے وہ عیسائی تھے۔ تو یعنی فارس کا جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو کسریٰ کہا جاتا تھا، اور روم کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو قیصر کہا جاتا تھا۔ تو یہاں کے جو حاکم تھے، یہ جو فارس کے اور روم کے، ان کے قبضے میں کئی کئی علاقے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام خط بھی بھیجا تھا، کس کے نام؟ شاہ روم کے بھی نام اور شاہ یہ فارس کے نام۔ اس کے علاوہ بھی مصر جو علاقہ تھا، مصر کے علاقے میں کے بادشاہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا، اور عمان کے بادشاہ کو، اور حبشہ نجاشی جو تھا وہاں کے بادشاہ کو، سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا، اور سب نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خط کو یعنی قبول کیا، آپ کو جو ہے ہدایہ دے کر واپس بھیجا، اور آپ کی بہت زیادہ تعظیم و تکریم کی، سوائے شاہ فارس نے، یعنی فارس کا جو بادشاہ تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خط تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کا علم ہوا کہ اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس کے بادشاہ جو ہے اسی وقت یہ ہوا کہ اس کے بیٹے نے ہی اس کو قتل کر دیا۔ کس کے؟ فارس کا جو بادشاہ تھا کسریٰ، اس کے بیٹے نے ہی اس کو قتل کر کے خود کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ کیا، کیونکہ اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ اس کے علاوہ تمام جو بادشاہ تھے، جیسے کہ روم کا بادشاہ ہے، مصر کا، عمان وغیرہ، حبشہ کا بادشاہ، تمام لوگوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ تعظیم و تکریم کی، اور بہت زیادہ ہدایہ وغیرہ یعنی تحفے وغیرہ بھجوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
پھر جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اتنے علاقے جو ہے فتح ہو گئے تھے۔ پھر آپ کی وفات کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو فتنے پیدا ہو گئے تھے، یعنی بعض علاقوں میں کیا ہو گیا تھا، ارتداد کا فتنہ پیدا ہو گیا تھا، یعنی مسلمان جو ایمان لا چکے تھے لوگ، یعنی جو دور دور کے علاقے تھے، وہ جو ایمان لا چکے تھے وہ فوراً آپ کے وفات کے بعد فوراً مرتد ہونے لگے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سب سے قتال کیا اور دوبارہ وہ پورے علاقے واپس لے لیے، فتح ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دوبارہ جو علاقے وہ ہو گئے تھے واپس یعنی فتح ہو گئے۔ اور پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے جو ہے ایسا نظام خلافت سنبھالا کہ آسمان نے انبیاء علیہ السلام کے بعد ایسا نظام کہیں نہیں دیکھا۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں جو نظام چلتا ہے خلافت کا، یعنی جس طریقے سے نبی چلاتے نظام، اس کے بعد جو ہے عام لوگوں میں، یعنی عام لوگوں میں جو ہے انبیاء کے بعد سب سے بہترین جو نظام خلافت چلائے وہ کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بلکہ کافر بھی جو ہے ان کی بہت زیادہ وہ کرتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی جو خلافت تھی انصاف پسند، اور جو عمر رضی اللہ عنہ جو اپنے خلافت کے زمانے میں جو کئی فتوحات، کئی علاقے فتح کیے، اور جو امن تھا ان کے دور میں، ہر اعتبار سے جو ہے انہوں نے بہترین خلافت انجام دی۔ تو کافر بھی جو ہے ان کی مثال دیتے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے زمانے میں جو ہے ملک شام، پورا ملک شام کے چند علاقے فتح ہوئے تھے نا آپ کے زمانے میں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے ملک شام کے تقریباً پورا ملک شام ہی فتح ہو گیا تھا۔ اسی طرح پورا ملک مصر بھی فتح ہو گیا، پھر فارس کے تمام علاقے اور بھی فتح ہو گئے تھے۔ اور پھر انہی کے زمانے میں جو ہے جو یہ جو کسریٰ اور قیصر جو بولی میں، یعنی فارس اور روم کے جو بڑی بادشاہت تھی، ان کا سب خاتمہ ہو گیا، یعنی تمام علاقے جو ان کے مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے، یعنی کئی علاقے جو ہے فتح ہو گئے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے صرف 2 سال ہی خلافت انجام دی، کیونکہ 2 سال کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ اس کا عمر رضی اللہ عنہ نے جو خلافت سنبھالی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 سال خلافت عطا کی۔ کتنے سال؟ 12 سال اور چند مہینے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں بہترین جو ہے مثال قائم کی، جو دنیا جو ہے یعنی ایسا بادشاہ، ایسا خلیفہ پیش نہ کر سکی۔ یعنی جس طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی، جس طریقے سے انہوں نے پورا نظام چلایا خلیفہ بن کر، ہر یعنی فیلڈ میں آپ اگر دیکھ لیں عمر رضی اللہ کی خلافت کا آپ وہ پڑھیں، اگر ان کی جو ہے سیرت پڑھیں اگر عمر رضی اللہ عنہ کی، تو معلوم ہوگا کہ کتنی بہترین طریقے سے انہوں نے خلافت سنبھالی تھی۔ تو ان کے دور میں بھی جو ہے تقریباً کئی علاقے فتح ہو گئے تھے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، تقریباً بہت زیادہ علاقے تو انہی کے دور میں فتح ہوئے تھے۔ کس کے؟ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب دولت عثمانیہ کا وقت آیا، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا وقت آیا، تو ان کے زمانے میں بہت زیادہ فتوحات ہوئے، مزید یعنی فتوحات کا دائرہ جو ہے مزید وسیع ہو گیا۔ یعنی اب تک تو جو ہے عرب ممالک تک وہ تھا، اس کے بعد جو ہے ان کے زمانے میں عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے یعنی آگے مشرق اور مغرب تک یعنی وسیع ہو گیا، جیسے کہ اندلس وغیرہ ہے، مغرب کے چند علاقے ہیں، ٹھیک ہے، اور چین وغیرہ ہے، عراق ہے، خراسان ہے، یہ تمام علاقے جو ہے آپ کے زمانے میں فتح ہوئے، کس کے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ٹھیک ہے۔ تو صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے پوری زمین کے مشارق اور مغارب سمٹ کر دکھائے گئے، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں تک پہنچے گی جو مجھے دکھائے گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دکھائے گئے تھے تمام علاقے، کہا کہ مشرق کے، مغرب کے، کہ یہ تمام علاقے جو ہے آپ کے صحابہ جو ہے فتح کریں گے، اور آپ کی امت کو جو ہے حکومت ان تمام علاقوں کی عطا کی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ تمام علاقے دکھلائے بھی گئے کہ یہ جو ہے میری امت کی حکومت، میری امت کو جو ہے ان کی حکومت عطا کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ جو ہے خلافت عثمانیہ کے دور ہی میں پورا فرما دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ہے یہ تمام علاقے جو ہے فتح ہو گئے تھے، یعنی مغرب اور مشرق کے آگے کے علاقے بھی جو ہے فتح ہو گئے تھے۔ اندلس یعنی جو ترکی کا علاقہ ہے اندلس، تو اب جہاں ترکی ہے نا، ترکی کا ایک شہر ہے اندلس، اسپین جسے ہم کہتے ہیں،
تو وہ وہاں تک یعنی تقریباً وہ پہنچ گئے تھے اسلام، وہاں تک جو علاقے فتح کر لیے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی، یعنی آپ نے فرمایا تھا کہ خلافت جو ہے میرے بعد 30 سال رہے گی، اس سے مراد کیا ہے؟ خلافت راشدہ ہے، جو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر قائم رہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اصول اور ضوابط پر جو خلافت قائم کی تھی، یعنی آپ نے جو حکومت کی تھی، اسی طریقے سے جو ہے بالکل عین اسی پر تمام چاروں خلیفہ نے خلافت انجام دی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تک چلی یہ خلافت، یعنی آپ سے کیا فرمایا کہ میرے بعد 30 سال رہے گی خلافت، تو اس سے مراد کیا ہے؟ خلافت راشدہ ہے۔ خلافت راشدہ یعنی یہ چار جو خلیفہ ہیں ان کو کہتے ہیں خلفائے راشدین، ٹھیک ہے، خلفائے راشدین کہتے ہیں چار خلیفہ کو، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو یہ چاروں کی خلافت جب تک مکمل ہوئی علی رضی اللہ عنہ تک، تو تقریباً 30 سال مکمل ہو گئے تھے، تو آپ سے جو فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی، تو اس سے مراد یہی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ تک جو ہے جو خلافت چلی وہ یہ خلافت راشدہ ہے۔ تو اور اس سے پہلے بھی آپ کو اگر یاد ہوگا آپ لوگوں کی سورہ احزاب کے جو ہم تفسیر پڑھ رہے تھے، اس میں جو ہے غزوہ خندق کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اس میں جو ہے ایک چٹان آ گئی تھی، جس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کدال مار کر جو ہے اس چٹان کو توڑا تھا، پھوڑا تھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی کدال ماری تو روشنی نکلی تھی، جس میں جو ہے آپ کو فارس اور روم کے علاقے نظر آتے، یاد ہوں گا نا آپ کو؟ ہاں، تو ہاں پہلی مرتبہ مارا تھا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، تو اسی طریقے سے آپ سے کو پورے یعنی مشرق مغرب کے علاقے، فارس اور یہ قیصر روم کے علاقے وغیرہ نظر آئے تھے، تو یہی ہے وہ خوشخبری کہ یعنی صحابہ جو ہے یا یہ تمام علاقے جو ہے فتح کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہی اب خوشخبری اب ہوئی جا کر، یعنی کس کے دور میں؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ خوشخبری ملی، یعنی خلافت یہاں تک پہنچی تھی ان کی۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے اسی سلسلے میں کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا کام چلتا رہے گا جب تک 12 خلیفہ رہیں گے، ٹھیک ہے، جب تک 12 خلیفہ رہیں گے، تو یہ حدیث جو ہے 12 خلیفہ عادل اس امت میں ہونے کی خبر دے رہی ہے، جس کا وقوع جو ہے ضروری ہے، یعنی جس کا ممکن ہونا ضروری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے سب تمام خلیفہ جو ہے مسلسل اور ایک کے بعد ایک آئیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ وقفوں کے بعد ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے بعد جو ہے یعنی امت کا کام چلتا رہے گا کب تک؟ جب تک کہ 12 خلیفہ رہیں گے، یعنی 12 خلیفہ ایسے آئیں گے میرے بعد امت میں جو ہے یعنی اس کے جو ہے اسلام کے مطابق جو ہے یعنی عمل صالح کرتے ہوئے جو یعنی جو شرائط ہے اس کے مطابق جو ہے خلافت کریں گے، خلافت کا نظام سنبھالیں گے، تو اس میں کتنے خلیفہ ہے؟ 12 جو ہے خلیفہ عادل، عادل یعنی انصاف پسند، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ 12 خلیفہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک آنا، بلکہ کچھ وقفوں کے بعد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ابتدا کے جو 4 خلیفہ ہیں وہ ایک کے بعد ایک ہی آئے، خلفائے جو راشدین کا جو دور تھا وہ جو ہے ایک کے بعد ایک ہی ہے، 4 خلیفہ، اس کے بعد کچھ وقفے کے بعد کون آئے؟ ایک بہت مشہور خلیفہ ہے، یہ کون؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ ان کے واقعے سنے ہوں گے، بہت زیادہ عادل خلیفہ تھے، یہ انصاف پسند مثالی حکومت کے، یہ بھی ان کے زمانے میں بہت زیادہ امن تھا اور بہت بہترین حکومت کی ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہے ایک بہترین خلیفہ گزرے عادل، ان کے بعد بھی مختلف زمانوں میں ایسے خلیفہ گزرے اور تا قیامت جو ہے آئیں گے، پھر آخری خلیفہ کون رہیں گے؟ حضرت امام مہدی ہوں گے، ٹھیک ہے، تو یہ تمام 12 خلیفہ کے بارے میں آپ سے فرمایا وہ ایک کے بعد ایک نہیں آئیں گے، بلکہ یعنی کچھ وقفوں کے بعد آتے رہیں گے، لیکن جو ہے شیعہ حضرات جو ہے جو شیعہ وغیرہ ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے یعنی اپنی طرف سے جو ہے 12 خلیفہ کو متعین کر دیا، یعنی یہ
فلاں ہے 12 خلیفہ یہ ہے، تو اس بارے میں جو وہ لوگ جو متعین کرتے ہیں اس کی کوئی حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی اس کا خلافت سے بھی کوئی ان کا تعلق نہیں ہے، تو ان کی باتیں جو ہے وہ بے بنیاد ہے۔ یہ جو خلیفہ جو ہوں گے، یہ پورا جو ہے ان کا جو وہ رہے گا خلافت کا نظام وغیرہ بالکل عین اس کے مطابق رہے گا شریعت میں جیسا، یعنی ان کا ایمان ہے، ان کا عمل صالح ہے وغیرہ، پورا ایک دم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں رہیں گا، یعنی اطاعت میں رہیں گے وہ لوگ۔ اور یہ جو شیعہ حضرات ہیں، یہ جو ہے آپ یعنی خلفائے راشدین کی بھی جو خلافت ہے ان کو بھی نہیں مانتے، سوائے علی رضی اللہ عنہ کے، وہ کسی کی بھی خلافت کو بھی نہیں مانتے۔ کون؟ یہ جو شیعہ حضرات وغیرہ ہے۔ تو خیر تو یہ آیت جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل بھی ہے۔ کون سی آیت؟ یہ وعد اللہ الذین آمنوا جو آیت ہے، یہ آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل بھی ہے، کیونکہ جو پیشنگوئی اس آیت میں فرمائی گئی ہے وہ بالکل اسی طرح پوری ہوئی، یعنی بالکل جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح جو ہے یہ یعنی پیشن گوئی ہوئی، یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور تک جو ہے یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی تھی۔ اور اسی طرح یہ آیت جو ہے حضرات خلفائے راشدین کے خلافت کے حق اور صحیح اور اللہ کے نزدیک جو ہے مقبول ہونے کی بھی ایک دلیل ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا اپنے رسول اور اس کی امت سے، اس کا پورا ظہور جو ہے یعنی پورا جو ظاہر ہوا انہی حضرات کے زمانے میں ہوا۔ کون سے حضرات کے؟ یہی خلفائے راشدین کے دور میں ہی یہ تمام یعنی وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہوا۔ اگر ان حضرات کے خلافت جو ہے خلافت کو جو ہے صحیح اور حق نہ مانا جائے، جیسے کہ شیعہ حضرات کا جو خیال ہے، تو پھر قرآن کا یہ وعدہ ہی کہیں پورا نہیں ہوا۔ یعنی اگر ہم جو ہے خلافت راشدین یعنی خلفائے راشدین کی جو خلافت تھی اس کا انکار کر دیں، یعنی اس کو حق نہ مانیں، کیونکہ شیعہ حضرات کا یہی وہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے شروع کے جو 3 خلیفہ ہیں ان کو نہیں مانتے، صرف علی رضی اللہ عنہ کو مانتے۔ تو اگر جو ہے یہ ان تینوں خلفاء کی جو ہے جو حکومت کو خلافت کو نہیں مانیں گے، تو گویا جو ہے ہم جو ہے قرآن کی اس آیت کا انکار کر دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کی آیت میں جو وعدہ کیا گیا ہے وہ انہی کے دور میں پورا ہوا، ٹھیک ہے، یہی خلفاء کے دور میں پورا ہوا۔ تو ایک طریقے سے جو ہے یہ آیت جو ہے خلفائے راشدین کی خلافت کو حق اور صحیح ہونے کی دلیل ہے ایک، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ جو حقیقت تو یہی ہے کہ یہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے جن شرائط ایمان اور عمل صالح کے بنیاد پر کیا تھا، وہ شرائط بھی جو ہے انہی حضرات میں سب سے زیادہ کامل نظر آتے ہیں۔ کون حضرات؟ کس کے نزدیک؟ یعنی خلفائے راشدین کے پاس ہی یہ جو شرائط ہے، یعنی عمل صالح اور ایمان کا جو درجہ ہونا چاہیے، عمل صالح جیسا ہونا چاہیے ان کا، اور جو ہے اتباع سنت کا جو وہ ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں جو ہے خلفائے راشدین کے اندر جو ہے سب سے زیادہ تھے، کیونکہ نبی کے بعد سب سے زیادہ بڑا درجہ کس کا ہے؟ خلفائے راشدین کا ہی ہے۔ تو ان سے زیادہ کوئی جو ہے ایمان اور عمل میں کوئی ان کے برابر کوئی نہیں آ سکتا۔ جی چلیے آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے تم کو اس طریقے سے خلافت دے دی اور تمہارے دین کو مضبوط کر دیا، تمہارے خوف کو امن میں تبدیل کر دیا، تو جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، پھر تم نماز کی کیا کرو؟ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آخری آیت ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو کفرہ کے جیسے کہ میں ترجمہ کرتے ہوئے بتائی تھی کہ کفرہ کے لغوی معنی یہ ہوتے ہیں ناشکری کے، لیکن اصطلاحی معنی کفر کے آتے ہیں۔ تو یہاں پر لغوی معنی بھی مراد ہے یہاں پر، اور اصطلاحی معنی بھی مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب ہے یہاں پر کہ یہ تمام یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ پورا کیا اپنا خلافت کا، جانشینی وغیرہ کا، یعنی اسلام جب پھیل جائے گا، اسلام غالب ہو جائے گا، یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی انکار کرے، یعنی ومن کفر بعد ذالک، بعد ذالک یعنی اس کے بعد، کس کے بعد؟ اسلام کا ظہور ہونے کے بعد، یعنی اسلام اتنی دور دور تک پہنچنے کے بعد، یعنی دین کو مضبوطی حاصل ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شخص کفر کرے، ناشکری کرے، انکار کرے، اسلام سے پھر جائے، تو کیا ہوگا؟
فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ کیا ہیں؟ نافرمانے، حد سے گزرنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو پہلی صورت میں تو یہ لوگ جو ایمان ہی سے نکل گئے، اور دوسری صورت میں اطاعت سے بھی نکل گئے۔ کفر اور ناشکری جو ہے ہر وقت ہر حال میں گناہ عظیم ہے۔ کفر اور ناشکری جو ہے ہر حال میں گناہ عظیم ہے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کی قوت اور شوکت یعنی طاقت اور حکومت قائم ہونے کے بعد بھی اگر یہ چیزیں وہ کریں، یعنی دوبارہ یعنی یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی انکار کرے، کفر کرے، تو یہ دوہرا جرم ہو گیا یہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعد ذالک، ٹھیک ہے، یعنی عام حالات میں بھی جو ہے کفر جو ہے غلط چیز ہے، ناشکری اور جو کفر ہے وہ غلط ہے، جرم ہے، لیکن یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد اپنے آنکھوں سے جو ہے، یعنی اسلام اتنا پھیل گیا، مضبوط ہو گیا، خلافت مل گئی مسلمانوں کو، اس تمام چیزیں دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی کفر کرے، ناشکری کرے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو اولئک هم الفاسقون سے مراد جو ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا۔ اگر آپ کو معلوم ہے تو عثمان رضی اللہ عنہ کو جو ہے شہید کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو عثمان رضی اللہ عنہ کے اپنے ہی گھر میں جو ہے شہید کیا گیا تھا، ان کے گھر کو گھیرا گیا تھا، بہت زیادہ لمبا واقعہ ہے وہ، تو ان کو شہید کیا تھا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے مراد وہ لوگ ہیں جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیے، شہید کیے، اور جو ہے جب وہ جو ہے اس جرم عظیم کے مرتکب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے مذکورہ انعامات میں بھی کمی آ گئی، یعنی جب جو ہے انہوں نے حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیا رضی اللہ عنہ کو، تو جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے اس میں پھر کمی آ گئی، اور آپس میں ہی پھر قتل، غارت گری اور قتال وغیرہ سب اس میں مبتلا ہو گئے، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد جو ہے بہت زیادہ اختلافات آ گئے، بہت زیادہ آپس میں ہی مسلمانوں میں ہی لڑائیاں وغیرہ شروع ہو گئی، یعنی آپس میں بھائی بھائی میں جو ہے قتل و غارت گری شروع ہو گئی۔ تو کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے جس بے دردی سے قتل کیا، تو اس کا جو ہے نتیجہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو خلافت کا وعدہ کیا وہ تو پورا ہوا، لیکن اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے قتل کر دیا، عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، تو اس کے بعد جو ہے یہ انعامات میں کمی آ گئی، اور خود آپس میں ہی وہ لڑنے لگے۔ تو اس کی بہت زیادہ یعنی تفصیل ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کو جس طریقے سے انہوں نے قتل کیا، کیوں قتل کیا وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد کی جو کا واقعہ بہت زیادہ کافی لمبا ہے، یہاں پر اب تفسیر اس کی تو نہیں کرنا ہے، لیکن یعنی مراد جو ہے وہ لوگ ہیں یہاں پر۔ اور اسی کے بعد ہی جو ہے اسی وجہ سے یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس کے بعد کئی گروہ بن گئے، یعنی دو گروہ ہو گئے، بعد جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے اس میں ہو گئے، بعض اس کے خلاف ہو گئے، تو اس میں کئی جو ہے پھر وہ ہو گئے، لڑائیاں ہوئی، اور خود مسلمانوں میں یعنی آپس میں مسلمانوں میں بھی اختلافات ہو گئے صحابہ میں، اور پھر اس کے بعد ان کے درمیان کئی لڑائیاں ہوئی۔ پھر جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو شہید ہوئے نا، امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے ہے، یعنی اسی کا سلسلہ چلتا ہوا ہے، جس میں جو ہے جس کے نتیجے میں جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہا آگے تک، یعنی آپس میں جو قتل و غارت گری ہے وہ پورا چلتا رہا، لیکن علی رضی اللہ عنہ بھی جو خلافت قائم کی وہ بھی خلافت راشدہ میں ہی شمار ہے، انہوں نے بھی جو ہے بہت اچھی بہترین خلافت قائم کی تھی، ان کی خلافت بھی تقریباً 4 یا 5 سال کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمت جو تھی جانشینی کی، خلافت کی اور دین کو مضبوط کرنے کی، تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے کیونکہ اس کی مخالفت کی اور ناشکری کی، تو کون جو عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کیا ان کے بارے میں ہے، تو انہوں نے اس طریقے سے کی، اس لیے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انعامات میں کمی کر دی، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے کئی گروہ بن گئے صحابہ میں، یعنی آپ مسلمانوں میں کئی گروہ بن گئے، بعض شیعہ ہو گئے، اسی کے بعد ہی جو ہے شیعہ کا جو وہ آیا نا، شیعہ لوگوں کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ اسی کے بعد ہوا، شیعہ بن گئے بعض، اور بعض یعنی الگ الگ مختلف جماعتیں ہو گئے اس کے بعد، جو ہے خلفائے راشدین کی مخالفت میں وہ ہو گئے، گروہ بنا لیے۔
پھر جو ہے آخر میں انجام وہی ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا عظیم حادثہ بھی پیش آیا. ٹھیک ہے، چلیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.